اولیاء کرام کی یاد رکھیے دو قسم کی کیٹیگریز ہیں. کچھ اولیاء کرام وہ ہیں جو مادرزاد بائی برتھ اولیاء کرام تھے, بچپن سے ہی اللہ نے انہیں چن لیا, بلکہ پیدائش سے پہلے ان پر کرم نوازی شروع ہو گئی. اس میں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب 5 سال کی عمر میں قاری صاحب کے پاس گئے اور قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ, تو آپ نے زبانی 18 پارے سنا دیے تھے. قاری صاحب نے کہا کدھر سے یاد کیا؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, وہ تلاوت کرتی تھی, میں ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیتا تھا. تو کچھ اللہ والوں کو بچپن سے ہی پیدائش سے ہی برکتیں مل جاتی ہیں, مگر کچھ اولیاء کرام وہ ہیں جن کے ساتھ زندگی میں کوئی واقعہ ہوا, ٹرننگ پوائنٹ آیا ان کی لائف میں, انہوں نے توبہ کی اور اس توبہ کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو اپنا ولی بنا دیا. اس میں بہت سارے اولیاء کرام, حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا, پہلوان تھے مگر ایک سید زادے کا ادب کیا, اس ادب میں ہار گئے, بظاہر تو کشتی ہارے مگر دنیا جیت گئے, اللہ نے ولایت کا ستارہ بنا دیا. حضرت فضیل ابن ایاز جو تھے وہ ڈاکو تھے مگر توبہ کی, اللہ پاک نے انہیں سبحان اللہ کس قدر اللہ کا ولی بنا دیا. حضرت بشر حافی شراب پیتے تھے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پر پڑا دیکھا, ادب کیا, اللہ نے اس ادب کی برکت سے سبحان اللہ ان کے نام کو اونچا کر دیا. تو ایسے بہت سارے اولیاء کرام. تو اس طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری یہ پہلے سے ہی اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں تھے, یہ اتنا بڑا نام نہیں تھا, آپ تو ایک 15 سال کے نوجوان تھے. ہوا یہ تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا اور آپ کو پراپرٹی مل گئی, باغ مل گیا, پنچکی مل گئی, اور آپ اپنے اس باغ کی رکھوالی کر رہے تھے. اب چھوٹی عمر میں پیسے بھی مل جائیں, والد بھی سر پہ نہ ہو تو بندہ عموماً بگڑ جاتا ہے. اگر اچھی تربیت ہو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے مال کو, اس کی پراپرٹی کو, ان کی لیگیسی کو, ان کی عزت کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو آپ باغ کو سنبھال رہے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک بزرگ قریب سے گزرے. بزرگ سے مراد انہوں نے تو دیکھا کہ سفید بالوں والے ایک بزرگ ہیں, وہ تو نہیں جانتے تھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. تو وہ گزرے تو انہوں نے کہا حضور تشریف لائیے, بڑی محبت سے بٹھایا, انگور کا ایک پورا خوشہ لے کر آئے, بڑی محبت سے پیش کیا, بڑے ادب سے بات کی. تو بزرگ دراصل جو ہے واقعی بزرگ تھے, اللہ کے ولی تھے, حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب دیکھا ایک 15 سال کا نوجوان اتنے پیار سے بات کر رہا ہے, اتنا ادب کر رہا ہے, اپنی جھولی سے ایک ٹکڑا نکالا اور ان کو کھلانے کے لیے پیش کیا. اب تھے پہلے سے ہی بات, حالانکہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا آج کے کسی نوجوان کو کوئی دے کہ بابا جی کیا کھلا رہے ہو, اب تو ٹکا پراٹھا کھانے والے لوگ ہیں, رول وول کھلاؤ. اللہ کے بزرگ دے رہے ہیں, ادب تھا, کھا لیا. کہتے کتابوں میں لکھا وہ روٹی کا ٹکڑا اندر جاتا ہے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. معین الدین جو ہیں اب غریب نواز بن جاتے ہیں. آپ نے اپنا باغ بیچا, علم دین کا شوق پیدا ہوا, گاؤں گاؤں ملک ملک سفر شروع کیا. حضرت عثمان ہرونی کی بارگاہ میں پہنچے, ان سے مرید ہوئے, اپنے پیر کے ساتھ اب مدینے پہنچتے ہیں, اور اتنا مرتبہ حاصل کر لیا کہ جب بارگاہ رسالت پہ سلام عرض کرتے ہیں تو روضہ رسول سے جواب آتا ہے. مگر میں نے کیا کہا کہ میں آج بیان بزرگوں کی سیرت پر اس لیے کرنے آیا ہوں کہ کرامتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں, امپلیمنٹیشن کیا ہے, سیکھا کیا؟ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. آپ نے ادب کیا, آپ نہیں جانتے تھے یہ بزرگ کون ہے, انہوں نے دیکھا سفید بالوں والے بزرگ ہیں, میری عمر سے بڑے ہیں, پیار دیا, ادب دیا. مگر آج حال کیا ہے کہ آج نوجوان, اصل میں آج یہ ایک جگہ اور بیان تھا, میں بات کر رہا تھا کہ پہلے ہماری ہم سے پچھلی جو پشتے تھی نا, اس میں پیسے والا اور مشہور بننے کے لیے ٹائم بہت لگتا تھا. 50-60 سال کے بعد ہی بندہ پیسے آتے تھے اس کے پاس, اور کوئی نام بھی ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہونے لگا ہے, دنیا ہو گئی بڑی فاسٹ, جوانی میں ہی لوگ پیسے والے بھی بن جاتے ہیں اور جناب مشہور بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی عہدہ بھی مل جاتا ہے. تو جس کو جوانی میں پیسے مل جائیں, جوانی میں عہدہ مل جائے, فالوئنگ مل جائے, شہرت مل جائے, بعض اوقات اس سے ہضم نہیں ہوتی ہے, پیر زمین پہ رہتے نہیں ہیں. بڑا جلدی مل گیا, جو ملنے کی امید نہیں تھی وہ زیادہ جلدی مل گیا. تو اب اس کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. تو جتنے بچے مجھے سن رہے ہیں, نوجوان سن رہے ہیں, کتنا بھی اوپر کیوں نہ پہنچ جاؤ, کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لو, اگر آپ سے عمر میں کوئی بڑا آ جائے نا, بے شک وہ آپ کا ملازم ہی کیوں نہ ہو, بے شک وہ کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو, اگر عمر میں بڑا ہے نا تو اس کا ادب کرنا, با ادب با نصیب. اور میں یہ نہیں کہہ رہا, نبی پاک کی حدیث پاک ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی نبی پاک فرما رہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ نا, میرے کروڑوں چاہنے والے ہوں اور جناب اربوں روپے کما لوں اور میرے آقا فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں, تو کیا کرنا ہے ان پیسوں کا؟ تو ادب کے ساتھ رہیں, چاہے ملازم کیوں نہ ہو, چاہے کوئی عام مسلمان کیوں نہ ہو. اب پرابلم یہ ہے کہ جناب جس کو جی چاہے ڈانٹ رہے ہیں, جس کو جی چاہے ذلیل کر رہے ہیں, ملازموں کے ساتھ برا برتاؤ.
یہ نہ کیا کریں. ہمیں نہیں پتا کس کا مرتبہ کیا ہے. دیکھیں نا 15 سال کا نوجوان تھا نا, ان کو اگر ادب نہ سکھایا گیا ہوتا تو وہ بدتمیزی کر لیتے اس بزرگ کے ساتھ. وہ بزرگ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے. اور کسی ولی کا دل دکھانا, کسی ولی کے ساتھ برا برتاؤ کرنا, آپ کو اندازہ ہے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ میری تو چھوٹا سا زندگی کا مطالعہ ہے, علماء بھی بیٹھے ہیں, کوئی میری رہنمائی کرا دے. اب تک میں نے جتنا مطالعہ کیا 2 چیزیں ہی پڑھی ہیں جس میں فرمایا گیا کہ یہ کام کرنے والے سے اللہ سے گویا اعلان جنگ ہو جاتا ہے. سود کا کام کرنے والا اور کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. اللہ فرماتا ہے میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے. مجھے بتاؤ نا, رب سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے, چلتی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, لوگوں کی زندگی چلتے چلتے برباد ہو جاتی ہے. دیکھو کسی کا دل تو نہیں دکھا لیا, اور کہیں وہ پہنچا ہوا تو نہیں, اس کا مرتبہ بارگاہ الہی میں بلند تو نہیں. اللہ کے ولی کے ساتھ برا برتاؤ. تو آپ کہیں یار مجھے کیسے پتا چلے؟ اللہ کے ولی کے سر پہ تو لکھا نہیں ہوتا. تو اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں میں اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا, تو ہمیں سب کے ساتھ عزت سے بات کر رہی ہے نا, کیوں بدتمیزی کر رہی ہیں؟ ہر مسلمان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں, جو ولی ہوگا اس کے ساتھ بھی. اچھا یہ تو اولیاء کرام کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا, نارمل مسلمان کا دل دکھانا کتنا برا ہے. نبی پاک فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, مجھے تکلیف پہنچائی. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. پھر آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کو تکلیف دی. کدھر تک بات جائے گی؟ ٹھیلے والے, ریڑی والے, رکشے والے, کنڈکٹر ہو, مسجد کا خادم, نارمل لوگ کہتے ہیں میں نے, لیکن جس کے منہ میں جو آتا ہے بات کرو گے نہیں. ہمیں نہیں پتا, اس کا دل ٹوٹ گیا, اور اگر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے لیے کھڑا ہو گیا نا, ہم مارے جائیں گے. بلکہ وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا, مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. ہاں مضبوط جو ہوتا ہے نا, طاقتور, وہ تو اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا, کمزور کر کچھ نہیں سکے گا. مگر اس نے ہاتھ اٹھا دیا نا, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی, تو پھر وہ عرش تک جانی ہے.